پروگرام خلیج ٹائم کے ایک اور ایپیسوڈ ساتھ طارق اقبال سرزمین کویت سے آپ کے حاضر ہے. بہت بڑی خبر ہے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ خبر وزیر پاکستان جناب عمران خان نے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو بڑی خوشخبری دی ہے. خاص طور پر بجلی سستی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے. ابھی ہم کووڈ-19 کے مراحل سے بھی گزر رہے ہیں، اس کی دوسری لہر بھی اب چل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم صحیح ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یقینی طور پر ہمارے ملک میں معیشت کے حوالے سے بہت اچھا ہونے والا ہے. آج ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے. ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ یقینی طور پر ان کے لیے یہ ایک بڑی اہم خبر ہے. ہمارے درمیان ہمارے دوست آج ماہر معاشیات اور بینکرز اس طرح کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے آپ کی بات چیت کرائیں گے. میں سب سے پہلے جناب خرم شہزاد صاحب آپ سے بات کروں گا. خرم صاحب، آپ کا پروفائل ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ آپ بطور معاشی تجربہ نگار تو ہیں، لیکن آپ ایک فیلڈ جو ایک لاتعداد آپ کا ایک کام ہے، ایک ورک آپ نے کیا ہوا ہے. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی آپ نے بہت کام کیا، اور پبلک سیکٹر میں بھی آپ کا بہت بڑا کام ہے. تو یقین سر، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پر ملک جو ہے وہ تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے کہ اس مراحل سے گزر رہا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے بھی کافی مشکلات پیش آئی تھیں. تو بظاہر ہم اس وقت کس مرحلے پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا ملک معاشی طور پر کس اس کنڈیشن میں جا رہا ہے؟ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز، کچھ گورنمنٹ کے ایکشنز، کچھ عوام نے احتیاط کی تھوڑی سی، اور اوپر والے نے بڑا احسان کیا کہ ہمیں جو ہے کووڈ سے ان کنٹریز میں رکھا جو بہت زیادہ جن پہ برا اثر نہیں پڑا، اور ہم ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کووڈ کے کیسز میں بھی کافی کمی جو ہے دیکھنے کو ملی. تو ہماری اکانومی دیکھیں پہلے سے کافی حد تک جو ہے وہ مہنگائی کا شکار تھی، اور انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اوور آل جو گروتھ ہے وہ کافی کم ہے پورے ریجن میں. اس وقت ایشو یہ ہے کہ کووڈ کی جو جیسے آپ نے کہا کہ دوسری لہر جو ہے وہ چل رہی ہے، تو پاکستان میں بھی اس کے جو ہے وہ اثرات نظر آئے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہوا یہ ہے کہ جو کیسز ہیں وہ آنا شروع ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ابھی یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ گورنمنٹ جا رہی ہے. تو لگتا یہ ہے جن سے اکانومی میں جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے، جن سے ان کو کم نہ کیا جائے. جیسے کنسٹرکشن کا ایریا ہے، اس سے بہت سارے سیکٹرز ایسوسیٹیڈ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں امپلائمنٹ میں کمی ہوئی تھی اس میں آہستہ آہستہ بہتری نظر آنا شروع ہوئی ہے. تو دیکھیں اس وقت جو ہے اکانومی اپنے فل سوئنگ میں تو نہیں ہے اس طرح سے، پرووائڈیڈ کہ ہم ایز قوم جو ہے یہ جو کرونا وائرس کی سیکنڈ لہر ہے جو کہ امریکہ، یورپ اور اب دوبارہ سے انڈیا میں جو ہے افیکٹ کر رہی ہے، ان کی اکانومی اس کو روک رہی ہے، یہ ہم اس پہ دوبارہ سے ہم جو ہے کلیکٹیولی قابو پائیں، اپنے احتیاط کریں، جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں. تو ہوپ فلی ہماری نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ دوسرے میں ہے یا پورے مڈل ایسٹ میں ہے یا ایون پورے جی سی سی کنٹریز میں ہے، وہاں سے بہت سپورٹ آئی ہے. اس کے باوجود کہ وہاں پہ بھی جاب لاسز ہوئے ہیں، ہمارے ایکسپرٹس پاکستانی واپس بھی آئے ہیں اپنی جابس کو جو ہے وہ گوا کے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں جو ہے اس کی وجہ سے بہتری آئی، اور پھر یہ جو حوالہ ہنڈی ہے اس میں کافی کمی ہوئی ہے. یہ کووڈ پہ ہم دوبارہ سے دوسری لہر کو بڑھنے نہیں دیتے. ایز قوم ایک جو ہے اس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم کلیکٹیولی اس سے فائٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اکانومی میں ہمارا بہت پوٹینشیل ہے، اور ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتر گرو کریں گے دوسرے کنٹریز کے مقابلے. جی بالکل. اچھا خرم صاحب، جیسے پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی، جو ادارے اس وقت ان کی کنڈیشن بالکل نیچے جا رہی، سطح کو جا رہی ہے، تو ان کو سنبھالنے کے لیے اس طرح کے اقدامات ضروری؟ جی بالکل. دیکھیں ابھی کافی کام ہو رہا ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی. کوئی 15-16 انٹیٹیز ہیں جو لسٹ پر ہیں اس وقت. پرائیویٹائزیشن ہو یا انویسٹمنٹ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، یہ پورا ایک سسٹم ہے، یہ پورا ایکو سسٹم ہے. اور انویسٹمنٹ آنا یا پھر انویسٹرز کا پاکستان آنا، یا پاکستانی انویسٹرز کا جو ہے انویسٹ کرنا، یا ان اداروں کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ہے وہ ساتھ آنا، یا پھر ان کو خریدنا، یا پھر ان کو لے کے
اور جی ہمیں بڑے اچھے پیسے بھی دے دے اور ہمیں جی بہت زبردست جو ہے وہ اس کے ویلیو بھی دے اور پھر آئی بھی. تو دیکھیں ایک انویسٹر ہوتا ہے وہ بھی اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنے کی بات کرتا ہے. کوئی بھی انویسٹر آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اسے بھی کچھ ریٹرن ملنا چاہیے. اگر وہ کسی ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے پوری جو ہے رسپانسبلٹی اور پورا امپاور ادارے جن کو پرائیویٹ سیکٹر چلا سکتا ہے بہترین طریقے سے اور کون سے ادارے جن کو گورنمنٹ اپنے پاس رکھ کے بہتر چلا سکتی ہے یا ٹھیک کر سکتی ہے. تو ہمیں اس پہ ڈیسیشن دینا چاہیے اور ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن کامیاب بھی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ نے خود بھی ادارے چلائے ہیں. اگر گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ریسورسز نہیں ہے چلانے کے لیے آف کورس پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر سے اچھا پرفارم کرتے ہیں تو نیچرلی آپ کی وہ پبلک سروس جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور اوور آل اکانومی میں لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا جو ایک عام آدمی ہے اس کو ایونچولی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو میرے خیال میں آگے کافی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ فلی یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے یہ کم ہو اور گورنمنٹ کو اپنی پالیسی بنانے کا اور اسے آگے امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملے اور گورنمنٹ سے کروائے بھی تو پھر انشاءاللہ آگے کافی کچھ اس وقت جو جا رہی کنڈیشن وہ بہت اچھی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ حکومت کی پالیسی ہے اور وہ اچھا کرنا چاہتی ہے اور فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ جو ابھی باقر رضا صاحب نے جو نئی اسکیمیں شروع ہوئی ہیں جیسے روشن ڈیجیٹل پاکستان ہے اس طرح کی اور بھی ہے تو مطلب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کے بہتری کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں بالکل بہتری کی صورت اس میں ضرورت ہے ڈیفینیٹلی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے جو اپڈیٹس ہیں اس کے حساب سے تقریباً کوئی 21,000 میرے خیال میں اکاؤنٹس کھل چکے ہیں اور واہ 24 ملین ڈالرز جو ہے ابھی تک اس میں آ چکے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹا نمبر ہے. اس میں پورشن ہے میجورٹی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے اور اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ان 90 لاکھ میں سے یا 1 کروڑ سمجھ لیں کہ اوور آل پوری دنیا میں ہیں ایکسپیٹس پاکستانی ان میں سے اگر 1% بھی آ جائیں جو کہ 1 لاکھ بنتا ہے تو 1 لاکھ اکاؤنٹس بھی اگر آپ کے پاس کھلتے ہیں اور $1,000 بھی کوئی ڈالتا ہے تو آپ کیا آپ سوچ سکتے ہیں نمبر کہاں تک. لیکن جو گلیچز ہوتے ہیں شروع میں وہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. پہلے کوئی چیز کی جاتی ہے اس میں پرابلمس ہوتی ہیں اس میں ایشوز آتے ہیں اس میں ایکسپیرٹس پاکستانی کے ایشوز آ رہے ہیں. اس میں تمام 6-7 بینکس ہیں بڑے ہمارے جو پوری دنیا میں ان کو جا کے کمپلین کی جائے. میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کمپلین کی جا سکتی ہے یا ان کو انفارم کیا جا سکتا ہے کہاں پہ پرابلمس ہیں. دیکھیں ہم نے سب نے مل کے چلنا ہے تو ہر طرح سے ہر کوئی جو ہے مشکلات فیس کر رہا ہے چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے وہ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہو چاہے وہ گروتھ کا کم ہونا ہے یا پھر جو ہے مواقع نہ ملنا ہے. یہ ہر جگہ ہے پرابلمس اس وقت اور اس وقت خاص کر کووڈ کی وجہ سے پرابلمس پوری دنیا میں چل رہے ہیں. تو ہمیں مل کے فائٹ کرنی ہے میں یہی کہوں گا. اور یہ جو پوٹینشیل ہے اس کا تقریباً $1 ارب پلس کا پوٹینشیل ہے. انڈیا نے بھی یہ کیا تھا. انڈیا کے پاس $2-3 ارب بہت اچھی فلیکسیبلٹیز ہیں اس اکاؤنٹ میں. تو میرے خیال میں اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہیے. اس میں 2 فائدے ہوں گے. پرسنل فائدہ فیملی کا فائدہ تو ہے پلس ملک کا بھی فائدہ ہے. اگر زر مبادلہ آتا ہے اور ریمیٹنسز آتی ہیں اس کے تھرو یہاں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. سرٹیفکیٹ میں بھی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی ہے. اچھے ریٹرنز ہیں اس پہ بھی اسلامک بھی ہے نان اسلامک بھی ہے. تو میرے خیال میں اویل کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے کنٹری کو پلس اپنے ہمارے ملک میں کئی چیزیں آن لائن بھی ہو گئیں اور کوئی ایسی چیزیں مطلب بہتری کی طرف چلی گئیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے ان معاشی بحرانوں سے نکلنا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی روشنی تو ہے تو ہمیں نکلنا تو ہے اس میں سے. اس میں کوئی اور تو آپشن ہی نہیں ہے اور پازیٹیو رہنا ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے چلنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل ہے. ینگ پاپولیشن ہے ہماری فائٹ کر سکتے ہیں آگے آ سکتے ہیں اور ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے. اسٹارٹ اپس کا ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے. انویسٹمنٹس چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں بٹ آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ایک پازیٹیو مائنڈ امپلائمنٹ جنریشن کے لیے کام کرنا ہے. کیسے انڈسٹریز کے لیے کام کرنا ہے. کیسے ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کو کیسے پرائیورٹائز کرنا ہے. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ان ساری ریسورسز کو مینیج کرتے ہیں اور ایک عام آدمی اپنے پاکستانی کے لیے اس کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو فائدہ دیتے ہیں. تو یہ اس کی ضرورت ہے. سیدہ ہمارا اختر صاحب سے بات کروں گا. آپ یہ بتائیں ماشاءاللہ کہ آپ نے یہ اس فیلڈ تک آپ نے معیشت کی طرف آ گئی. آپ لوگ تو عموماً ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بتاتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنو. کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں تھا آپ کے ہاں؟
کانسیپٹ تو ایسا ہی تھا بٹ آپ یہ نے فیل اچھی لگتی ہے. اچھا ویری گڈ. نہیں بالکل آپ نے اچھی بات کی آپ نے. یہ مختلف جس طرح کے بات چل رہی تھی کہ آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ مختلف پیکجوں کا اعلان ہوتا ہے اور جیسے اسٹیل ہو گیا, سیمنٹ ہو گئی, اس طرح پیکیجز دیے اپروکسیمیٹلی 1.6 ٹریلین کے, بٹ اس سے بھی زیادہ اگر میں راؤنڈ آف تو اس سے زیادہ کا نمبر بنتا ہے, جس کے جو پیکیجز دیے گئے ٹو اسٹیمولیٹ اکانومی, تاکہ واپس سے جو ہے وہ ہماری انڈسٹریز چل سکیں. ہمارے پاس جو ان امپلائمنٹ کا ریشیو بڑھ جاتا ہے بیکاز کیونکہ اکانومی تو ایک دم سے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس کے بعد آپ کی انڈسٹریز یا جو معیشت کا پہیہ یو کین سے کہ وہ چلتا رہے. اور اس کے پھر ہم نے پازیٹیو امپیکٹ دیکھا بھی کہ جب آہستہ آہستہ کورونا ہمارا کنٹرول میں آیا, آلدو اب دوبارہ سے کائنڈ آف آن سیٹ نظر آ رہا ہے, بٹ اللہ کرے کہ نہ ہو اتنا زیادہ اس طرح نہ پھیلے جتنا پہلے ایک دم سے پھیل گیا تھا. بٹ جولائی اگست سے جب کو نہیں تھا کہ کچھ ہوا, بیکاز اگر آپ بینکس کے ایڈوانسز دیکھیں جو انہوں نے مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو دیے اس میں بھی سگنیفیکینٹ انکریز نظر آیا. اس کے بعد پھر آپ اگر پروفیٹیبلٹی دیکھیں کی مینوفیکچرنگ سیکٹرز کی, جس طرح سے سیمنٹ ہو گئے, جس طرح سے اسٹیل ہو گئی, اس میں بھی آپ کو سیکوینشل بیسس پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سگنیفیکینٹ امپروومنٹ نظر آئے گی. دیٹ از بیکاز آف دا پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ جو کہ اس کائنڈ آف جو کہ بیسیکلی اسٹیمولیٹ ہو رہی ہیں بیکاز آف دا پیکیجز جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیے, جو انویسٹی اسکیم جیسے کنسٹرکشن سیکٹر کو دی, اس کی وجہ سے بھی سنس دسمبر تک کا ایک ٹائم لائن اویلیبل ہے کہ کوئی کوشچنز نہیں ہوں گے جو بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے ان دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. سو ایوری ون از انویسٹنگ اینڈ اسٹیج کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی پک اپ ہونا شروع ہو جائے گی. ان ٹرمز آف اگر آپ پھر انٹرسٹ ریٹس کو ڈراپ کیا گیا, سو آئی تھنک ایسا بینیفٹ یا ہر ایسے اسٹیمولس کو گورنمنٹ نے ٹارگیٹ کیا اور دیا جس سے اکانومی جو ہے وہ واپس سے اپنی ریوائو کر سکے اور واپس سے گروتھ ٹریجیکٹری پہ آ سکے. significant apart from banking industry which is actually there to mobilize the resources, جہاں پہ آپ کو ایڈوانسز میں جو ہے وہ ایک سگنیفیکینٹ گروتھ نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آٹو موبائل کی سیلز اس میں بھی سگنیفیکینٹ گروتھ ہے. لوکس اٹیک ہوا اور ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب واٹر شارٹیج از آلویز دیئر ان پاکستان. جو امپیکٹ جو نیگیٹو امپیکٹ جتنا ہم فورسی کر رہے تھے اتنا نہیں آیا. ایکچولی 3 مہینے کے اندر ہی ہماری اکانومی واپس سے جو ہے وہ اس ٹریجیکٹری پہ آ گئی جو کہ گورنمنٹ اچیو کرنا چاہ رہی. سو آئی تھنک دس از ویری پازیٹیو, اور اگر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اسی طرح جس طرح سے ہم نے پہلے کیا اس آؤٹ بریک کو جو دوبارہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ ڈو, تو کہیں گے اگر ہم 2% اچیو نہیں کر سکتے اٹ وڈ بی better than what IMF or other like World Bank is forecasting for Pakistan. So 1% سے تو اوپر for sure ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اسی ٹریجیکٹری پہ چلتے رہے. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جو آج چلا ہے وہ بیسیکلی 2 ڈفرنٹ فیکٹر سے. ایک تو یہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو کورونا کے آؤٹ بریک کی وجہ سے بھی ایک پینک سچویشن بھی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ سیلنگ اسپیک آئی تھی. تو ایک تو وہ والی ریکوری تھی بیکاز آج جو ہے وہ گورنمنٹ نے جب عمران خان نے اناؤنس کیا کہ ہم کوئی اسکول ان امپلائمنٹ کریٹ ہو سکتی ہے, پھر جابس کا رسک ہوگا, پھر پرائسز جو ہے اسپائک ہو جائیں گی اور ڈفرنٹ پروڈکٹس پرٹیکولرلی کنزیومر اوبیسلی ہیلتھ کیئر کی ایشوز نہ شروع ہو جائیں. تو وہی ایک سچویشن جس سے مارچ سے جون میں ہمیں پھر اسی سے گزرنا پڑے گا. تو وہ ایک کنسرن تھا جو کہ ایڈریس ہوا. ایک اور ہم بات کریں جو پیکیج ہے دیٹ از فار تو یہ ایک تو اسمال یونٹس ہوتے ہیں, although بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس اسمال یونٹ, بٹ اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بینیفٹ مل رہا ہے 50% کا دیٹ از آن ایڈیشنل یونٹس جو آپ نے مزید کنزیوم کیے. تو اگر آپ آج لیٹس سے کہ 100 یونٹس کنزیوم کر رہے تھے 1 نومبر تک, تو اب اگر آپ 100 گورنمنٹ کا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ فیکٹریز اگر 2 شفٹس کرتے تھے تو اب آپ 3 شفٹس کر لیں اور 24 آور کی کر لیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پیک آف پیک کو بھی ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ پیک بھی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا ایک بنتا ہے فیکٹر جس کا ریٹ بھی تقریباً 20 روپے کے قریب تھا. تو اس کو اگر آپ ختم کرتے ہیں اور آپ پورا نارملائز کر کے سب کچھ آف پیک پہ لے آتے ہیں تو اگر ایوریج ٹیرف
اور اس کے بعد پھر اگر آپ اس میں ایڈیشنل لگا دیں کہ اگر آپ مزید کنزیوم کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو فردر سیونگز ہوں گی. اینڈ فار آل ادرس لائک ناٹ جسٹ فار آل دا مینوفیکچرنگ جو B4 اور B5 کو بھی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں کیٹیگری میں, بیسکلی جو بگر انڈسٹریل یونٹس ہیں ان سب کو بھی یہ ریلیف دیا گیا ہے. اٹس جسٹ دا کوانٹم از اسمالر دیٹ اٹس فار 25, اور جو بڑی صحیح بات ہے. مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے ان کے لیے یہ بینیفٹ چلے گا پیڈ فار 3 years at 25%. So I think بہت اچھا. 10% plus جو ایڈیشن کے لیے آتا ہے that would be a good. صحیح ہے. اچھا اب حمیرہ صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ آپ جب میٹنگز ہوتی ہیں مختلف, کیا گورنر اسٹیٹ بینک سے آپ کی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں؟ Largely from the key houses of the industry, جو basically جو انڈسٹری کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ان سب گائڈ کیا جاتا ہے اور ان سب کو ایڈریس کیا جاتا ہے. پھر پورا ایک بریف دیا جاتا ہے کہ مانیٹری پالیسی میں ہم نے جو ڈیسیجن لیا وہ کیوں لیا, کرنٹ اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں, فیوچر آؤٹ لک کیا ہے, اور پھر اگر کسی کے کوئی کوشچنز ہوں ایڈریس کیا جاتا ہے. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پریکٹس جو ریسنٹلی شروع ہوئی تھی ایور سنس مسٹر رضا باقر has joined. ہمارا اختر صاحبہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں, اور واقعی یہ پوری ٹیم یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اور یقینی طور پر یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, اب ہم اپنے جس شخص سے آپ کو ملاقات کراتے ہیں اجمل ملک صاحب ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ ماہنامہ ہے نوشۂ دیوار اس سے منسلک ہیں. سر یہ آپ مجھے بتا سکیں کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ اخوت اور رواداری کا فقدان ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, پہلے تو میں آپ نے اخوت اور رواداری پر بات کرنے کے لیے مجھے بولا, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے, جی اس سے نہ تو مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی یہ اسلام کی تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جسے اپنے نبی سے محبت نہیں ہے میں مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن یہ تشدد, وہ شدت پسند تھے, وہ غصاق تھے, انہوں نے حضرت اولاد الزنا کا. عیسائی دیکھیں, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا, بی بی مریم کو اللہ کی بیوی کہا. اس کے بعد اسلام آتا ہے. کیا اسلام نے کہا یہودی عورت سے شادی کرو؟ اسلام کہتا ہے آپ عیسائی عورت سے شادی کرو. اور اس کے بعد بچوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ بچوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے. اب ذرا سوچیں, یہودیوں کو, عیسائیوں کو اس سے زیادہ عزت کس نے دی ہوگی؟ اس سے زیادہ رواداری, محبت کوئی اور دین دے سکتا ہے؟ حدود پسندی ہے نا. دیکھیے, یہ ہمارا شیوا نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا, یہ ہماری تربیت نہیں ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے جو سوال کیا کہ مسلمان تقسیم کیوں ہیں, آپس کے اندر فقدان کیوں ہیں, پروگرام میں ذاتی کوئی بات کرنا, اپنی مثال دینا, وہ اخلاق. لیکن پر بات کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضرورت ہوگی کہ میں تھوڑی سی ایک مثال دوں. دیکھیے, میں جنگ اخبار میں کالم لکھا کرتا تھا. میں نے ایک کالم لکھا جو بیسیکلی تھا رینڈ کارپوریشن, اور اس پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. آپ ایسے نہیں, آپ گوگل پہ جائیں, رینڈ کارپوریشن, جسٹ آپ کلک کریں اور آپ کو ساری انفارمیشن پاکستان کے بارے میں, جو پاکستان کے 95% لوگ شاید نہ جانتے ہوں, وہ آپ کو بتا دیں گے. پاکستان کا بارڈر کس سے ملتا ہے. اس کے اینڈ کے اندر میں نے یہ لکھ دیا کہ دنیا اس طرح سے کیلکولیشن کر رہی ہے, اس طرح تجزیے کر رہی ہے. میں غلط نہیں کہتا, یہ ان کا حق ہے. دیکھیے, ہر ملک چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کرے, ترقی کرے, اپنے وہ معلومات حاصل کرے. میں نے کہا وہ اتنی معلومات ہمارے ان کو معلوم ہے, کچھ تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے, اس کے اوپر کوئی بات کرنی چاہیے. آپ یقین کریں کہ وہ میرا پورا کالم
چھپ گیا رینڈ کارپوریشن کی پورے اس سے. لیکن وہ جو شیعہ سنی والی بات میں نے کی تھی نا, اس کو وہ اچھا امام صاحب تھے اس وقت, بہت شریف آدمی, بہت اچھے آدمی تھے, انہوں نے اس کو کاٹ دیا. اور حسین صاحب ہمارے کراچی کے اندر, ان کی بڑی طوطی بولتی تھی. تو میں نے ایک کالم لکھا, یہ جو ایک کرد لیڈر تھے عبداللہ اوکلان, میں نے کہا وہ اور یہ سملر لگتے ہیں, اس کے اوپر میں نے تو وہ بھی میرا اس کی ڈیٹیل اگر کبھی موقع ملا بعد میں بتاؤں گا. وہ پھر میں نے انہوں نے وہ بنائی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ I think it would have been solved, these kind of problems. But we are not sincere. ہم اسے حل نہیں, اب نئی حکومت آئی ہے, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ان ایشوز کے اوپر تھنک ٹینک بنائے, ان کے اوپر بات کرے. دیکھیے جب تک ہم بات نہیں کریں گے معاملات حل کیسے ہوں گے؟ ہم اگر بات ہی نہیں کریں گے, ہم میڈیا پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے, نواز شریف نے آج جو ہے وہ یہ کر دیا, آج اس کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ انفارمیشن جو ہے نا لوگوں کو کے اندر ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کو تقسیم رکھو. اس کا حل یہی ہے کہ اس تہذیب سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کو تقسیم رکھو. یہ مجھے ہنٹنگٹن بتاتا ہے, میرا میڈیا نہیں بتاتا, میرے لوگ نہیں بتاتا, مجھے ہیلدی کلنٹن بتاتی ہے کہ شیعہ سنی کو تفریق رکھ. تو ہم کیسے جو ہے نا اپنے مسائل کو حل کریں گے؟ ہمارے یہ جو اختلافات ہیں یہ کیسے ختم ہوں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حل کرنے کے لیے ان کو, اور یہ تقسیم کیوں ہے, یہ تقسیم ہماری غلطیوں سے ہے, ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا وہ خان کی حکومت ہے, اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ فورمز بناؤ, ایسے تھنک ٹینک بناؤ جن کے اوپر ڈسکس ہو. دیکھیں ہم نے تنظیمیں تو بنا دی ہیں, آپ کو دہشت گردی کی تنظیمیں شدت پسند مل جائیں گی, وہ خوب بن رہی ہیں, وہ انہیں اب میں کیا کہوں, اسٹیٹ بھی بناتی ہے, وہ بن رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ اگر بات کی جائے تو پھر جو ہے نا یہ مسئلہ حل ہوگا. صحیح ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, اچھی بات کی. میں سوال کروں گا محترمہ حمیرہ صاحبہ آپ سے کہ کیا ہمیں یہ ایسی پالیسیاں اپنانی پڑیں گی کہ ہم کم از کم یہ جو IMF کے جو لیکن چھٹکارا تو اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے, بیکاز ابھی ہم نے انفیکٹ بہت ریسنٹلی ہم ایک نئے فیسلٹی ہم نے اویل کی تھی 6 بلین کی, جو کہ آلریڈی جو ہے وہ بیچ میں رک گئی ہے. سنس فیبرری ہمیں جو ہے وہ اس کی نئی ٹرانچ نہیں ملی, یہاں بس 2 ہی ٹرانچز آئی تھیں, اور اس کے بعد پھر کیونکہ کووڈ کا ایشو ہو گیا کہ وہ رکا ہوا ہے, اور اس کو ری اسٹارٹ کرنے کے لیے جس ویری نیسری فار بیکاز ہمارا لائک بھی ہارڈ ڈیٹ سروسنگ جو ہم کو مینیج کرنی ہوتی ہے, اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو obviously ہمارے لاس فش پڑے گا. اگر ہم ڈیٹ نہیں لیتے ہیں یا ہم اس پیڈی کو مزید نہیں, وی ہیو ٹو ڈو اٹ, اینڈ ہوپ فلی اس کی وجہ سے ہی ہم کچھ اسٹرکچرل ریفارمز لا سکیں پاسبلی, جو کہ ہم نہیں لا رہے فیس کے ساتھ, جس پہ بھی انفیکٹ فردر ڈیولپمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. بٹ اگر یہ سب ہو جاتا ہے بھلے ایز پارٹ آف IMF کا پروگرام اور ان کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم کر لیں, تو اٹ از پازیٹیو فار دا اکانومی ان دا لانگ ٹرم ایز ویل. تو آئی تھنک کہ ابھی تک تو فی الحال تو ویسے بھی IMF کی سپورٹ رکی ہوئی ہے ان ٹرمز آف دا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ کر لیتے ہیں تو اٹس بینیفیشل فار اس, اٹس ناٹ جسٹ کہ بالکل ہم بہت بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, بہت اچھا کیا. اچھا اجمل ملک صاحب, میں آپ سے آخری سوال کروں گا, کچھ منٹ ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اسلام کے لیے. وہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور فورس نہیں ہے. یہود و نصارہ اگر چھوڑ دیتے اپنے مذہب کو, وہ ان کے لیے بہتری ہو جاتی ہے. ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم تباہ ہو جاتے ہیں. اقبال کہتا ہے قوم مذہب اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. دیکھیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے,
اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، ہم جو کر رہے ہیں، ہم تقریباً 25 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ علمی بنیادوں پر مسلسل آئے گا. تو یہ میں قریب لانے کے لیے اس طرح کی باتوں کے اوپر جو ہے نا فوکس کرنا ہوگا. وہ ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کام، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر جو ہے نا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہم اختلافات میں رہیں گے، لڑتے رہیں، معیشت بھی تباہ ہوگی، ملک بھی تباہ ہوگا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. طارق اقبال کو سرزمین کویت سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم فکر اقبال کے حوالے سے آپ سے پروگرام کریں گے. اللہ حافظ.